یہ بہن نے کہا کہ قومی اس طرح کی جو اسکیمز ہوتی ہیں کہ آپ اپنا پیسہ یہاں رکھوا دیں، پھر اتنے عرصے تک ہمارے پاس رہنے دیں، پھر اس کے بعد آپ کو نفع کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا، ایسی کسی اسکیم میں انہوں نے پیسہ رکھوا دیا ہے۔ اور یہ کہتی ہے میرا مقصود حقیقتاً نفع لینا نہیں تھا بلکہ اپنے پیسے کی حفاظت تھی، کیونکہ گھر میں رہتا ہے تو پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے وہاں پہ رکھ دیا تاکہ بعد میں کام آ جائے۔ دیکھیں یہ جو اس قسم کی اسکیمز میں آپ پیسہ دیتے ہیں، یہ اس کی شرعی حیثیت ایک قرضے کی ہوتی ہے، کیونکہ باقاعدہ کوئی تجارتی معاہدہ تو ہوتا نہیں ہے، یہ قرض کی ہوتی ہے، اور قرض کے اوپر جتنا آپ نفع لیتے ہیں وہ سود ہوتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ میں لوں گی نہیں، تو گویا کہ آپ نے سود لینے کا تو انکار کیا، لیکن جب آپ وہاں پیسے جمع کراتے ہیں باقاعدہ آپ کو فارم وغیرہ فل کرنا پڑتا ہے، ان میں کنڈیشنز لکھی ہوتی ہیں، شرائط لکھی ہوتی ہیں، ایگریمنٹ لکھا ہوتا ہے، اور آپ باقاعدہ اس پہ سائن کر کے اس کے اوپر یعنی گویا کہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میں ایسا کروں گا یا میں ایسا آپ کی ہدایات کے مطابق عمل کروں گی، تو لہٰذا آپ اس ایگریمنٹ میں جتنی باتیں لکھی ہیں اس کے گویا کہ اقرار کر کے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو اپنے پیسے کو محفوظ کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی غلط کام میں، حرام کام میں پیسہ لگا دیں، چاہے آپ حرام چیز کو حاصل نہ کریں، لیکن بہرحال آپ کے اس پیسے سے کتنے زیادہ غلط کام ہوں گے وہ آپ اندازہ کریں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کی اسکیمز میں پیسہ نہ رکھیں، کسی اور ذریعے سے پیسے کو محفوظ کریں۔ جو ہی اپنے بچوں کے لیے پیسہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، آپ کسی اور ذریعے سے یعنی ایسی چیزوں کے اندر پیسہ لگانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ علماء سے معلوم کر لیں، آج کل ایسی جائز اسلامک صورتیں بھی بتا دی ہیں علماء نے کہ جن کو اندر آپ پیسہ آرام سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، پروفٹ کم ملے گا لیکن بہرحال آپ کو پروفٹ مل جائے گا، وہاں پر آپ پیسہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ صلاۃ التوبہ کا طریقہ کیا ہے؟ بعض نے ان کو یہ بتایا کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، کیا یہ اس طرح طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں صلاۃ التوبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس گناہ کو مٹا دے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی ایک نیکی ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، کیونکہ جب آپ کلمہ پڑھیں گے، باقاعدہ مسلمان ہوں گے، اللہ کی توحید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں گے تو مسلمان ہوں گے، اور مسلمان کی ہی نیکیاں قبول ہوتی ہیں، باقی کفار کے تو کسی بھی نیک عمل کا اس کو بدلہ آخرت پہ نہیں ملے گا۔ تو یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، سرکار نے کوئی کہ فرمایا۔ اب یہ بزرگان دین نے فرمایا کہ گناہ ہو جائے تو انسان کو پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو یہ 2 رکعت نماز اس کے گناہوں کے مٹانے کا سبب بھی بنے گی۔ اس کو آپ صلاۃ التوبہ کی نیت سے کر لیں کہ جی میں توبہ کی نیت سے 2 رکعت کرتی ہوں، لیکن یہ 2 رکعت حقیقتاً توبہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التوبہ پڑھ لی تو گناہ بخشا جائے گا، بلکہ توبہ کی 3 شرائط ہیں وہ مکمل کرنی ہوں گی۔ نمبر 1 اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت، شرمندگی اور محسوس کرنا، اور اپنے اوپر انسان غصے کا اظہار کرے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ نمبر 1۔ نمبر 2 اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا دل میں پختہ ارادہ کرنا، اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہ ہو۔ جیسے ہی آپ یہ قصد و ارادے کریں گے یا 3 شرطیں جمع ہوں گی، آپ کا گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ لہذا صلاۃ التوبہ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ صرف آپ توبہ نہ کریں اور صرف صلاۃ التوبہ پڑھ لیں تو کوئی کنفرم نہیں ہے کہ آپ کا گناہ مٹ جائے۔ ہاں اس توبہ کرنے پر یقین رکھنا واجب ہے کہ انشاءاللہ ان 3 شرائط کے ساتھ آپ توبہ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کا گناہ بخش دیا جائے گا۔ اب یہ صلاۃ التوبہ کی ادائیگی کا شریعت نے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا ہے، آسان یہ ہے کہ آپ 1 دفعہ لم شریف پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں دونوں رکعتوں میں ایک دفعہ، تب بھی ٹھیک ہے، 3 دفعہ پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ پوری تفصیل ذہن میں رکھیں۔